یہ پاکستان کے دور دراز قبائلی علاقے کے ضلع مالوات کے قریب واقع ایک اسکول ہے، مگر اس اسکول کے طلبہ ایک عجیب خصوصیت کے حامل ہیں۔ بظاہر تو یہ بھی اپنے ہم عمر دنیا بھر کے باقی بچوں کی طرح ہیں، مگر ان میں اور باقی بچوں میں ایک خاص فرق ہے۔ ان بچوں کی مستقل نگرانی کی جاتی ہے، انہیں اسکول کی چار دیواری کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے۔ اگر یہ بچے یہاں نہ پہنچتے تو شاید اپنی زندگی کے انجام تک پہنچ چکے ہوتے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریننگ کیجیے اور اس طرح اور تو آپ جنت جائیں گے، اور اس طرح ہمیں کہتے ہیں خودکش حملہ کریں گے۔ کچھ ہی عرصے پہلے تک یہ لڑکے پاکستان کی تحریک طالبان سوات کے لیے لڑ رہے تھے۔ زیادہ تر بچے مینگورہ اور سوات کے دیگر قصبوں میں پیدل سفر کرتے تھے، اور روزانہ ہر چوک میں ایک یا دو سر کٹی لاشیں پڑی ہوتی تھیں۔ ان کو دین ہی کے نام پر گمراہ کیا گیا تھا، اور دین ہی کے نام پر ان کو اسلحہ اٹھانے پر اور خودکش حملے کرنے پر آمادہ کر دیا گیا تھا۔ ایسے ذہن کے ساتھ کیا کیا جائے جو پرتشدد سرگرمیاں دیکھ چکا ہو، یا ایسے ذہن کے ساتھ جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر پرتشدد سرگرمیوں میں شامل رہا ہو؟ یہ اسکول دنیا بھر کے تمام اسکولوں سے مختلف ہے۔ 11 سے 17 سال تک کے یہ بنے سنورے ہوئے بچے دہشت گرد کے ساتھ بطور مخبر، سپاہی اور جلاد جنگ میں شامل رہ چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ کو ممکنہ خودکش حملہ آور ہونے کے شبے میں پکڑا گیا، چند ایک کے بارے میں یقین ہے کہ یہ قتل بھی کر چکے ہیں۔ اگلے 18 ماہ کے عرصے میں بطور خاص ترتیب دیے گئے ایک کورس کے ذریعے ان بچوں کو دوبارہ اپنے معاشرے اور خاندانوں میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک کامیاب نیورو سائیکالوجسٹ ہیں، ان کی زیر سربراہی ماہرین نفسیات کی ایک ٹیم کے ذمے اس بات کے تعین کی نازک ذمہ داری ہے کہ کوئی بچہ کس وقت دوبارہ معاشرے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ ان بچوں کی شناخت پردے میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ واپس اپنے گاؤں پہنچیں گے تو انہیں دہشت گرد سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ جن لوگوں کے خلاف مظالم میں یہ حصہ بنے، ان کے وارث ان سے بدلہ لینا چاہیں۔ سائیکالوجسٹ آج لڑکوں کی ایک نئی جماعت سے مل رہی ہیں جو عسکریت پسندوں کے ساتھ پکڑے گئے اور حال ہی میں سباؤن لائے گئے ہیں۔ ایک وجہ ہے جو سب بچے یہاں ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ آپ سب بچوں میں ایک چیز کامن ہے نا، کیا کامن ہے؟ میڈم ہم دہشت گردی کی میں آیا دہشت گردی کی وجہ سے ہم آیا ادھر تعلیم کے لیے۔ تو تعلیم تو آپ کو ملے گی، مگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی مقصد ہے کہ جو نقصان ہوئے آپ کو دہشت گردی کی وجہ سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا نقصان ہوا ہوگا۔ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں آپ رہیں جہاں پہ آپ کو وہ سب ضرورتیں پوری ہوں جو شاید پہلے نہ ہوئی ہوں۔ جاؤ چلو، اللہ حافظ۔ یہ لڑکے یہاں فوج کی طرف سے مہیا کی گئی ایک صفحے کی رپورٹ کے ساتھ آتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ دہشت گردی میں شامل رہ چکے ہیں۔ جیسے ہم اسکول میں پڑھتے تھے 9 کلاس میں، ہمارے گاؤں میں اسکول تھے، ماموں کا بیٹا تھا، وہ طالبانوں کے ساتھ تھا، اس کا کمانڈر تھا۔ جب ہم اسکول سے آ گئے تو اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ، اس نے ہم کو اٹھایا زبردستی سے اور چار باغ لے گیا، ادھر ٹریننگ حاصل کی 15 دن۔ وہ آئے اور ہمیں زبردستی اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارا گلا کاٹ کر تمہیں ذبح کر دیں گے۔ تو اس نے میرے ساتھ زبردستی میرے پر کام کرنا شروع کیا اور پتھر کاٹنے کی شروع کی، اور میں وہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے الٹا لٹکا دیا، اور دعا نہیں ہوتا دعا، اس پہ اس کی گندی دعا نہیں، گندی دعا چلائی میرے اوپر،
بہت مارا میں نے. سن 2008 کے اختتام کے قریب تحریک طالبان سوات نے اپنی عسکری قوت بڑھانی شروع کر دی. اس نے ہمیں اسکول سے اٹھایا. جب ہم اسکول گئے تھے صبح تو 12 بجے چھٹی ہوئی. ہم اسکول سے نکلے تو طالبان اندر کھڑے تھے. اس نے ہم کو پکڑا ہے, اپنے پاس لے جائے. آنکھیں بند تھی اس وقت. جگہ جگہ میں نے تلاش کیا مگر اس کا کوئی پتہ نہیں لگا. پھر کسی لڑکوں نے بتایا کہ بچوں نے کہ کوئی اس کو لے گئے ٹریننگ کے لیے. وہ تو جگہ نہیں بتا رہے تھے نا کہ کدھر لگے, کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے. وہ اس کا تو ایسا زور تھا جیسا ابھی فوج کا زور ہے, ایسا طالبان کا زور تھا. کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اس کے سامنے. کوئی ہر 50-100 بندے کھڑے ہوتے بندوق کے سامنے. کون بات کر سکتا اس کے ساتھ میں. جہاں کئی لڑکوں کا کہنا ہے کہ انہیں جبرن شامل کیا گیا, وہاں کئی ایسے بھی تھے جو دہشت گرد کو مجاہدین سمجھنے کی غلط فہمی میں ان سے متاثر ہوئے. They saw them اور انہوں نے ان کو they excited them because of the whole thing. گاڑی میں بیٹھنا, ڈبل کیبن, weapons, authority, power around a street corner. So یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ان بچوں کو اپنی طرف کھینچا, اپنی طرف اٹریکٹ کیا. دہشت گرد نے سوات کے دور دراز پہاڑوں پر ٹریننگ کیمپس قائم کیے ہوئے تھے. ادھر ایکسرسائز کرتے تھے اور بندوق کی کول جوڑ سکھاتے تھے اور فائر بھی سکھاتے تھے. کس طرح فائر ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. بچوں کو زبردستی مذہبی تربیت کا سبق دیا جاتا تھا, جہاں انہیں بتایا جاتا تھا کہ اسلام کی وہی تشریح درست ہے جو دہشت گرد کرتے ہیں, اور اختلاف کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنا اور انہیں قتل کرنا جائز ہے. مجھے طالبان نے اغوا کیا اور 2 لوگ مجھے اپنے ٹریننگ کیمپ میں لے گئے. بعد میں مجھے گھر بھیج دیا. 3 مہینے کے بعد مجھے ایک خودکش جیکٹ دی اور کہا گیا کہ میں اپنے آپ کو اڑا لوں اور ساتھ میں کچھ غیر ملکیوں کو بھی ماروں. اگرچہ سباؤن میں موجود اس لڑکے کو تو حملہ کرنے سے بچا لیا گیا, مگر کئی اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہو گئے. 3 سال کے عرصے میں ایسے سینکڑوں لڑکے 200 کے قریب خودکش حملوں میں شامل رہے, جن میں پورے پاکستان میں تقریباً 3,500 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یوں بے دردی سے قتل ہونے والوں میں زیادہ تر عام پاکستانی تھے. فروری مارچ کے لگ بھگ تقریباً ان کے اپنے کہنے کے مطابق انہوں نے 99% سوات پر قبضہ کر لیا تھا. حکومت پاکستان نے دہشت گرد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, جس کی روح سے انہیں سوات میں شریعت کے نفاذ کی اجازت دے دی گئی, اور اس کے عوض ان سے عسکریت پسندی ترک کرنے کا مطالبہ کیا گیا. مگر سوات میں شریعت کے نفاذ کے بجائے دہشت کا راج قائم ہو گیا. 300 سے زیادہ اسکولوں کو یا تو جلا دیا گیا یا دھماکے سے اڑا دیا گیا. جن مذہبی رہنماؤں اور ملاؤں نے ان کی مخالفت کی, ان کی مساجد کو تباہ کر دیا گیا اور انہیں ہلاک کر دیا گیا. سر قلم کرنے کے مناظر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیے گئے. لوگوں کو FM ریڈیو کے ذریعے دہشت زدہ کیا جانے لگا اور عوام کو بہیمانہ سزاؤں کی دھمکیاں دی جانے لگی. لوگوں کو کھلے عام کوڑے مارے جانے لگے. سامنے کسی کو کوڑا مارا؟ ہاں 2 لڑکوں کو مارا. وہ کہتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے اس لیے وہ مارتے تھے. سوات میں کم ہی بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے کسی کو کوڑے لگتے نہ دیکھا ہو, اور میری مراد صرف ان بچوں سے نہیں ہے. آپ باہر کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے, انہوں نے کسی نہ کسی انداز میں یہ منظر دیکھا ہوا ہو. ان میں سے کچھ ایسے مواقع پر موجود ہوئے ہوں گے اور کچھ نے ان مناظر کی فلمیں دیکھی ہوں گی جو پروپیگنڈا کے غرض سے بنائی گئی. سب سے خوفناک کہانیاں وہ ہیں جہاں بچوں نے غیر انسانی قسم کے جرائم ہوتے دیکھے, مثلاً سر قلم ہونا, کوڑے لگنا اور دیگر طریقوں سے اذیت دہی. میں یہ کہانیاں سن کر سوچتی ہوں کہ یہ ان کہانیوں کو کیسے بھلا پائیں گے. میں تو نہ بھلا سکوں.